نے بتائیے کہ آپ روزے محشر میرے شفیع ہوں گے اور جنت میں اپنے پہلو میں رکھیں گے. حضور نے کہا اس میں کون سی بات ہے تیرا شفیع, جنت میں تو میرے پہلو میں رہے گا. یہ حضور نے کس سے کہا؟ ستون حنانہ سے. کہاں لکھا تھا؟ سارے مسلمانوں کی کتاب میں. اب مجھے کہنے دو میاں, یا تو اپنی اپنی کتابوں سے واقعہ نکالو یا مجھے کہنے دو کہ جس پہ حضور چند دن تکیہ کرے وہ تو جنت میں ساتھ رہے اور جس کی آغوش میں پالے جائے. مل کے صلوات پڑھتے ہیں محمد. تو آپ نے محسوس کیا اس کا مطلب جس پر چند دن تکیہ کر لیں اسے تو مسلمانوں کی کتاب لکھ رہی ہے کہ وہ جنتی. تو جس کی آغوش میں حضور پروان چڑھے, جس کی آغوش میں کفالت رسول ہو جائے, جس کی آغوش میں رسول اللہ کھائے پیے پروان چڑھے, ایک ذرا صلوات پڑھے تو عرض کرو ہوگی معیار ابو طالب کیا ہوگا. عزیزان گرامی, تو آپ اندازہ لگائیں. یہی وجہ ہے کہ ابو طالب صرف اور صرف کفیل رسول نہیں ہے, ابو طالب صرف اور صرف یتیم پرور نہیں ہے, بلکہ ابو طالب یتیم پرور کے ساتھ ساتھ یتیم کے محافظ بھی ہے. بات پہنچنی چاہیے. یتیم پرور کے ساتھ ساتھ یتیم محافظ بھی ہے, یتیم کے حافظ اور معذبت کرنے والے ہیں. آپ کہا کہ دلیل, تو دلیل پھر شیعہ کتاب میں پڑھو کہ وہ دلیل ہے جو سارے مسلمانوں کی کتاب میں, ایک لفظ بھی شیعہ کتاب سے نہیں, سارے مسلمانوں کی کتاب میں شیب ابی طالب کا واقعہ موجود ہے. کہ حضور کو خالی پالا نہیں ہے بلکہ خطرات سے بچایا ہے. جناب ابو طالب نے ہر محاذ پر حضور کی محاسبت کی ہے, حفاظت کی ہے. کہ صاحب کیا دلیل ہے؟ کہ سارے مسلمانوں کی کتاب گواہ ہے. تو کیسے؟ کہ کوئی ایک دو دن نہیں بلکہ 3.5 سال تک جناب ابو طالب رات بھر ننگی کھچی ہوئی تلواروں میں رات بھر چک کر اپنے بچوں کے بستروں سے یتیم عبداللہ کا بستر بدلتے رہے. یہی ایک آرزو تھی کہ ہمارے کٹتے ہیں تو کٹ جائے مگر یتیم عبداللہ بچ جائے. اور ہمارے عزیزان گرامی, یہ حوصلہ, یہ جرأت مندی, یہ دلیری, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ یتیم پالنا آسان ہے, یتیم بچانا مشکل ہے. اور پھر اس دور میں مگر سنیے کیسے بچایا. اس لیے کہ ابو طالب اس تاریخ